وسلموا تسلیما، 2 دفعہ سلام کا ذکر آیا، 1 مرتبہ درود پاک کا۔ اسی لیے تو برادر خلیفہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کی کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ، تم کہہ دو تمہارا بھی چلا جائے گا، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ، او مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستو بزرگوں، درود کے ساتھ سلام الحمدللہ سنی کا عقیدہ اور سنی پڑھتا ہے، اور ہر جمعے کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں کیا رونق ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو بہرطور میرے دوستو بزرگوں، آئیے، واقعات تو بہت ہیں، 2 واقعات بس۔ امام صفوری عبد الرحمن، میں نے ذکر نہیں کیا ہوگا، جو انہوں نے درود پاک کے اوپر فضائل میں لکھی نا، نزہۃ المجالس میں پڑھیں ہم۔ امام عبد الرحمن صفوری بیان کرتے ہیں کہ میں حج پہ تھا، سنیں، میں حج پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکا میرے ساتھ طواف میں تھا، ہر قدم کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے، ہر قدم کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے، ہر قدم، 7 طواف ہو گئے درود پاک ہی پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یار کچھ تو جانتا ہوگا، اور دعائیں بھی ہیں۔ میں وہاں گیا صفا مروہ پہ، تب بھی وہی۔ آخر میں نے اس کو پکڑا، ہے بچے کیا تو عالم نہیں ہے، تو علم نہیں جانتا؟ اس زمانے میں تو تقریباً ہر تیسرا آدمی عالم ہوتا تھا، یاد رکھنا۔ اس زمانے میں ہر لاکھ کے بعد ایک آدمی ملے گا عالم، لاکھ بھی نہیں کروڑوں میں، ہے نا؟ وہ فرق دیکھو کتنا اس زمانے میں علم لازمی تھا نا، کوئی بچہ پورا عالم بن کے نکلتا تھا مدرسے سے، ٹائم پاس نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ انہوں نے اسے پوچھا تو نے کہا آپ کون ہیں؟ الحمدللہ میں عالم ہوں، اور تمام طواف کی اور صفا کی دعائیں جانتا ہوں، حفظ ہوں۔ تو بھائی تو درود کیوں پڑھ رہا ہے؟ میں نے دیکھا ہر دفعہ درود پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھتا ہوں میں بھی سمجھوں۔ میں نے کہا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ بولے تو جانتا میں کون ہوں؟ بولا آپ کون ہیں؟ میں عبد الرحمن صفوری ہوں، عراق کا امام۔ نے کہا آپ امام تو بہت صفا ہیں، آپ بہت بڑے امام ہیں، میں نے سنا ہے، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میں نہ بتاتا۔ سنو، میں ابھی آ رہا تھا حج پر آ رہا تھا، میرے والد صاحب قافلے کے ساتھ تھے، ہم قافلے میں ساتھ اگر آ رہے تھے، اچانک میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی بیچ میں، حج سے آنے سے پہلے، اور ان کا انتقال ہو گیا میرے خیمے میں۔ میں نے دیکھا انتقال کے بعد ان کی شکل جو ہے چینج ہو گئی، بالکل گدھے کی طرح ہو گئی۔ اب میں نے کہا اس میت کو میں لوگوں کو کیسے دکھاؤں؟ میرے باپ کی کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے تو گناہ ہو، اللہ جانتا ہے انسان کے گناہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں دیکھو اللہ معاف کرے۔ یاد رکھو تمہیں نہیں پتا ہوتا، بعض اوقات ایسے گناہ تم کر جاتے ہو کہ جس کی پاداش دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے۔ تو بچو، گناہوں سے بچو، توبہ ضرور کرو۔ اب وہ بے شک انہوں نے توبہ کی ہوگی، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کو دکھانا تھا یہاں، تو وہ رو رہا، میں کیا کروں؟ اس کو دفناؤں کیسے؟ میں اس کو لوگوں کو کیسے بتاؤں؟ رو رہا ہے، اتنے میں دیکھا تھوڑی دیر میں ایک نورانی شکل والے ہستی خیمے میں داخل ہوئی، آ کر کھڑی ہوئی، چادر اتاری، میرے باپ کی چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ میں قریب گیا تو دیکھا نور اللہ نور میرے باپ کا چہرہ ہو گیا۔ میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں، وہ جانے لگے تو میں قدموں میں گر گیا۔ یا حضرت آپ کون؟ بولا میں تیرا نام محمد الرسول اللہ، میں تیرا نبی ہوں۔ اللہ، یا رسول اللہ یہ کرم کیوں؟ بولے اس کے گناہ بہت تھے، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، لیکن اس کا ایک عمل ایسا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے درود پاک پڑھے بغیر یہ کبھی نہیں سوتا تھا۔ اور ہمیں معلوم ہے جو ہمارا ہے، اللہ اکبر، ہم اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ فرشتوں نے مجھے کہا آپ کا ایک بندہ ہے درود پڑھنے والا، ایسے معاملات میں جا رہا ہے، ایسا چہرہ لے کے جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں۔ میں فوراً آیا اور اس کے چہرے کو تبدیل کیا۔ دیکھو درود پڑھنے والے کی کیسی پذیرائی ہوتی۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے یا رسول اللہ خدا کی قسم میری قسمت خوش قسمتی کہ آپ ہیں، مجھے بتائیے نا، مجھے نصیحت کرے نا۔ بولے تیرے کو نصیحت یہ ہے کہ ہر قدم پر درود پاک پڑھا کر، یہ تو درود پڑھے گا، کل حشر میں میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت دے گا۔ تو اس لیے میں حج پہ بھی آیا ہوں، عمرے پہ بھی آیا ہوں، میں کوئی عمل نہیں کرتا ماں سوائے درود پاک پڑھنے کے۔ میرے دوستو بزرگوں، بس یہ آخر کے اندر بہت سارے واقعات رہ گئے، لیکن آخری کے اندر ایک ہمیشہ سناتا ہوں، امام تاج الدین سبکی اعلیٰ حضرت کی بات، ظاہر رہ جائے تو پھر اعلیٰ حضرت نے اس میں رقم کی اپنی کتاب میں کہ آپ تاج الدین سبکی جو ہے نا اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا کرتے تھے بڑے اچھے محبت کے ساتھ۔ تو وہ انہی کی صحبت میں رہے، تو وہ خود فرماتے ہیں تاج الدین سبکی اپنی کتاب میں کہ میرے پیر کا ایک ہی کمال تھا، کوئی وظیفہ، بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں نا اپنے اپنے وظائف ہوتے ہیں بھائی،
وہ درود کے علاوہ کو پڑھتے ہی نہیں تھے. صبح اٹھو درود, شام درود, صبح نماز کے بعد درود, پتہ نہیں کتنی تسبیح اپنے حساب سے آداب معلوم ہوتے تھے. حتیٰ کہ جو ان کے پاس مریض آتے تھے مریدین عقیدت مند کہ بھائی بیماری کچھ ہے تو بیماری میں بھی درود, اولاد نہیں ہے تب بھی درود کا وظیفہ, لیکن عدد دیتے تھے 300 پارہ 15 16 ان کے حساب سے. درود, قرضہ نہیں ہے درود, ہر مرض ہر کسی چیز کے مسئلے کا حل وہ درود پاک. میں حیران تھا, اتنی محبت میرے پیر و مرشد کو درود پاک سے کہ انہوں نے زندگی کا وتیرہ بنا لیا. اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا, میں نے ہی دفنایا, سب کچھ دفنا فنو کے میں آ گیا ہم گھر. کئی عرصہ گزر گیا, تقریباً سال گزر گئے, 2-3 سال گزر گئے. میرے ہاتھ میں ایک کتاب آئی, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں امام سبکی, میرے ہاتھ میں کتاب آئی جس کے اندر لکھا تھا میرے سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان صحیح ان کی حدیث کہ جس نے مجھ پر درود محبت کے ساتھ کثرت سے اپنے اوپر طاری کر لیا, محبت کر لی, کل وہ مرے گا تو اس کی قبر جو ہے نور علی نور ہوگی, نور سے روشنی ہوگی اس کی قبر میں, اور اس کی قبر میں کستوری اور مشک سے زیادہ خوشبو آئے گی. ابھی شروع میں نے مثال دے دی آپ کو, جو نہیں ہے وہ ضائع ہو گیا کہ آپ کو بتا دیا امام بخاری کی جا کے قبر دیکھو, مٹی اٹھاؤ گے اتنی اچھی خوشبو ہوگی. بتاؤ, ایسے کئی امام جزولی کی میں نے بتایا, کتنی مثالیں دوں آپ کو. اور قبر کھودنے کے بعد اہل سنت و جماعت کے جو بندہ, عام بندہ بھی دنیا سے جاتا ہے نا, خدا گواہ کا چہرہ روشن علا نوشن ہوتا ہے. اس لیے کوئی درود تو پڑھتا ہی ہے, سنی درود پڑھے بغیر تو چین نہیں آتا. تو کیا فرمایا, نور ہوگی. اب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں حیران ہو گیا, یار میرا پیر مرشد تو بہت درود کا ماننے والا, چلو نا چیک کروں قبر میں جا کے. درود تو ہے نا کہ روشن ہوگی, خوشبو ہوگی. میں گیا, میں نے سوراخ کیا, میں نے بڑا سوراخ کر کے اندر جھانکا, اللہ اکبر. فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے پیر و مرشد کی قبر روشن علا روشن, اندر نور ہی نور چھلک رہا ہے, اور اتنی خوشبو کہ میں نے اپنا سارا جسم اس کی طرف کر لیا. ساری نور کی خوشبو میں نے لی تو آواز آئی گہرے ہاتف سے, ارے او سبکی, کیا تجھے ہماری حدیث پر اعتبار نہیں تھا جو یہاں آزمانے کے لیے آ گیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ, خدا کی قسم اعتبار تھا, میں تو دل میں سوچ کر آیا تھا کہ یہ جو نور تو مرنے کے بعد ملے گا نا, میں کیوں نہ زندگی میں یہ نور حاصل کر لوں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, ارے جلوہ فرما ہوگی جو طلعت رسول اللہ کی. واخر دعوام الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے.